اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ جو عورتیں خواتین مارچ کرنے والی، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو آج ملالہ جیسی عورتوں سے متاثر ہو کر کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق مردوں کے حقوق کے برابر ہے۔ کافروں کی بہت ساری سازشیں ہیں میرے محترم بھائیوں، یاد رکھنا۔ کافر دیکھ چکے کہ مسلمان کو جنگ کے میدان میں ہرا دینا ناممکن ہے، لہذا انہوں نے تدبیریں کی۔ رب کا قرآن کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافروں کا، اللہ کے باغیوں کا، اللہ کے دشمنوں کا یہ ارادہ ہے ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کے نور کو محض اپنے منہوں کی پھوکوں سے بجھا ڈالیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لیکن میرا رب بھی اعلان کرتا ہے، اے دنیا کے کافروں، اے دنیا کے مشرکوں، اے دنیا کے یہودیوں، تم کتنی ہی مکاریاں کیوں نہ کر لو، تمہاری سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ رب العالمین تمہاری ساری تدبیروں کو، تمہاری ساری سازشوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ لیکن یہ کفار ارادہ یہ رکھتے ہیں، یریدون، ان کا ارادہ ہے ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کے نور کو، دین اسلام کو ختم کر دیں۔ اس کے لیے سازشیں چلتے ہیں۔ سازش کے تحت ملالہ یوسف زئی جیسی ایک بازارو لڑکی کو اللہ کی قسم مسلمان خواتین کی ماڈل بنا دیا گیا، اسے نوبل انعام یافتہ انعام دے کر مسلمان خواتین کے لیے ایک جناب ماڈل بنا دیا گیا۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، ملالہ جیسی فحش اور گندی لڑکیاں ہماری ماؤں بہنوں کی ماڈل نہیں ہیں، ہمارے لیے، ہماری ماؤں کے لیے ماڈل ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ماڈل ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ملالہ جیسی گندی عورتیں جو کہتی ہیں کہ شادی کی کیا ضرورت ہے، خالی سیکس پارٹنر بھی بن جائیں تو گزارا چل جائے گا، کیا ضرورت ہے شادی کے بندھن میں بندھنے کی، کیا ضرورت ہے نکاح نامے پر دستخط کرنے کی۔ اور رب کعبہ کی قسم جب ایسی گندی سوچیں معاشرے میں جنم لیتی ہیں تو میں کہا کرتا ہوں وہاں سے پھر ملالہ جیسی خبیث عورتیں جنم لیتی ہیں۔ جب نکاح کے پاک بندھن کو توڑا جائے گا، جب نکاح جیسے مقدس رشتے کا مذاق اڑایا جائے گا اور آپسی تعلقات کی بات کی جائے گی بغیر نکاح کے، تو وہاں پر جنم لینے والی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کا نام ملالہ یوسف زئی ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نکاح اللہ کی قسم کفار چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلا دی جائے۔ یہ کفار جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ ارادہ رکھتے ہیں دین اسلام کو مٹانے کے لیے، اب یہ مسلمانوں کی صفوں میں فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ ملالہ جیسی اوباش گندی اور غلیظ عورتوں کے ذریعے سے مسلم معاشرے کے اندر یہ بیرا روی پھیلانا چاہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی، بغیر نکاح کے بھی تم پارٹنرشپ قائم کر سکتے ہو۔ یہ زنا کے چور دروازے کھولنے والا بیان نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ اللہ کی قسم میرا نبی کہتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور نکاح مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت کی مخالفت کرے گا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ ملالہ جیسی گندی عورتیں کتنا ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہے، اپنے اوپر چسپا لیبل لگاتی رہے، رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کی وحی والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے فلیس منی، یہ ہے ہی نہیں ہم میں سے،
یہ مسلمانوں کی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں جو نکاح کے کلچر کو ختم کر کے آپس میں پارٹنرشپ قائم کرنا چاہے، بغیر نکاح کے ملنا چاہے۔ فلیس منی، اور محمد علیہ السلام نے، مدینے والے امام نے اپنے وحی والی زبان سے کہہ دیا، فلیس منی، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا نبی معاشرے میں نکاح کے کلچر کو عام کرنے آیا تھا۔ میرا نبی خاص طور پر نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کرتا ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اور میرا نبی تو نکاح کی دعوت دے رہا ہے۔ میرا نبی نوجوانوں کی جماعت کو، خواتین کو، مردوں کو جنہوں نے جوانی کے باوجود نکاح نہیں کیا، میرا نبی ان کو کہتا ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے، ملالہ جیسی گندی عورتوں کی باتوں میں نہ آئے۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ ان کا نکاح کر لینا کافروں کی تدبیروں کو، کافروں کی سازشوں کو برباد کر دے گا۔ کافر یہ چاہتا ہے مسلم معاشرے میں ملالہ جیسی گندی عورتوں کو کھڑا کر کے مسلم نوجوانوں کو زانی بنائے، ان کی نگاہوں کو بھٹکائے، ان کی شرمگاہوں کو غلط استعمال کرے۔ میرا نبی کہتا ہے تم نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح کرو گے تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، نکاح کرو گے تمہاری نگاہیں بھٹکنے سے بچ جائیں گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، نکاح کے کلچر کو عام کیجئے، اور جب نکاح ہو جائے